سکتا، پتہ نہیں کیوں چھپنا چاہتے ہیں لوگ۔ جیسا کہ آپ نے رسولوں کے ضمن میں فرمایا کہ وہ صرف انذار کے لیے آتے ہیں، جبکہ بشارت کی وہاں گنجائش نہیں ہوتی، لیکن سورہ مائدہ کی ایک آیت میں ہے رسلا مبشرین و منذرین، یہ سورہ مائدہ میں نہیں ہے، سورہ نساء میں ہے۔ یہ تو میں نے بھی اس کا حوالہ دیا تھا کہ جب بات اصولی طور پر کی جائے گی تو بلکہ بشارت پہلے اور انذار بعد میں۔ اور میں نے یہ نہیں کہا کہ رسول صرف انذار کے لیے آتے ہیں، یہ میں نے نہیں کہا۔ آغاز میں صرف انذار ہوتا ہے، بگڑا ہوا معاشرہ ہے، بشارت کس کو دیں؟ وہ اہل خیر ہے ہی نہیں تو بشارت کس کو دیں گے؟ پوری قوم گمراہ ہوئی ہوئی ہے۔ پھر جیسے جیسے ان میں سے لوگ ایمان لاتے ہیں، جیسے جیسے لوگ توبہ کر کے صالح ہو جاتے ان کے لیے بشارت، تو وہ بعد میں بشارت آتی ہے، پہلے انذار۔ لیکن اصولی اعتبار سے جب بھی بیان کیا جاتا ہے قرآن میں تو بشارت کا لفظ پہلے ہے اور انذار کا بعد میں۔ لیکن ترتیب کے اندر وقت کے اعتبار سے کرونالوجیکل آرڈر کے اندر انذار پہلے ہے، بشارت بعد میں۔ سید جمیل احمد صاحب، سورہ نور میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، ان 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے؟ یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کے بارے میں تاحال ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ ابھی ہماری سائنسی معلومات اس درجے تک نہیں پہنچی کہ اس گرہ کو کھول سکیں۔ بس ہمارا ایمان ہوگا یہ جو آیات متشابہات قرآن مجید میں ہیں، ان آیات متشابہات کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ سب پر ایمان رکھو اور ان کی کھود کرید میں نہ پڑو۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ وقت آئے اور اس میں یہ بات کھل جائے، سائنس کا ترقی وہاں تک پہنچ جائے، تاحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ شمس الحق صاحب، گزشتہ کافی عرصے سے دنیا کے اختتام کے سلسلے میں آپ کی کافی تقاریر سنی ہے۔ آپ کے خیال میں ظہور مسیح دجال اور ظہور مہدی اعداد و شمار کے حوالے سے آپ کے اپنے خیال کے مطابق کس سن میں ہوگا؟ یہ بات میں سن کے تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ قرآن مجید میں حضور سے 2 جگہ کہلوایا گیا، قل ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکی ہے یا دور ہے، یہ ضرور ہے کہ ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جس کی خبر دی ہے حضور نے کہ دجال بھی آئے گا اور مہدی کا بھی ظہور ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور اس کے بعد پوری دنیا میں خلافت اسلامی کا نظام، یہ تو یقینی ہے کہ ہوگا۔ اب ایک گمان کا معاملہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی تاریخ جو ہے نوع انسانی کی ان واقعات کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ چنانچہ مڈل ایسٹ میں جو ہے بھٹی دہکنے والی ہے، جس طرح کا بھی ہوا ہے معاملہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور آپ تصور کیجئے، صرف یہودی جو مذہبی یہودی ہے وہ اس پر تلے ہوئے ہیں کہ وہ مسجد اقصی کو گرائیں گے اور قبۃ الصخرہ جو ہے اس کو گرائیں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے اندر ایک طوفان اٹھے گا، نوجوانوں کے اندر ایک احتجاج کا۔ جو مسجد تھی بالکل غیر آباد پڑی ہوئی تھی اتنے عرصے سے ہندوستان کی، اور اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، ایودھیا کی مسجد جو ہے بابری مسجد، اس پر آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے احتجاج کتنا کیا، اس میں 2000 مسلمان جو ہیں وہ قتل ہو گئے تھے، شہید کر دیے گئے۔ تو یہاں کیا ہوگا؟ لاکھوں کی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے یہ حالات اس تیزی کے ساتھ ان چیزوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے جن کی خبر جو ہے احادیث میں دی گئی، لیکن میں تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ اظہار الحق صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بگ بینگ کا ذکر کیا ہے، قرآن میں اس کائنات کو بنانے کا 6 دن کا ذکر ہے۔ آپ نے گزارش کی ہے کہ بگ بینگ کا اصل میں وجود، اصل میں دیکھیے کہ بگ بینگ سے کائنات کا، مادی کائنات کا آغاز ہوا ہے۔ میرا جو کتاب جو ہے جس کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے، اگر ان مسائل سے دلچسپی ہے تو اس کو پڑھیے، ایک پری بگ بینگ ہے، بگ بینگ سے پہلے
اللہ تعالیٰ کے امر کن سے ایک خنک نور پیدا ہوا.